بھی فرمایا کہ استاد کی روشنی آفتاب و مہتاب چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. پورا بقائم دیکھے گا, پورا شاہجہاں پور دیکھے گا, پورا ملک دیکھے گا. لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون ہیں جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو اعلان ہوگا یہ تو بقائم کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. بقائم کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. او میرے یارو, مجاہد صاحب, میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں, میرے ایک بھائی کے 4 بچے ڈاکٹر ہیں. ایک بات سمجھ لو, ایک بات پہلے کھل کر سمجھ لو کہ ہم دنیا کی تعلیم کے, اللہ کی قسم, ہم دنیا کی تعلیم کے وروधी نہیں ہیں. میں خود میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں. میں 14 سال سے ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہوں. میں کالج میں ہوں, میں میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں. میری 3 بیٹیاں ڈاکٹر, 3 بیٹے ڈاکٹر, 3 بہویں ڈاکٹر, 11 ڈاکٹر میرے گھر میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجاہد صاحب, مولانا عبدالحفیظ صاحب, ان لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی ملا ہے تو شاید صرف مدرسے کی تعلیم کی بات کریں گے. ایسا نہیں ہے. ہم دنیا کی تعلیم کے بقائن والوں وروधी نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو بہترین ڈاکٹر بناؤ, بہترین انجینئر بناؤ, بہترین وکیل بناؤ, بہترین پروفیسر بناؤ, IPS بناؤ, کلیکٹر بناؤ, پولیس والا بناؤ, جج بناؤ, کمشنر بناؤ. ہم بالکل مخالف نہیں ہیں, بلکہ ہم جگہ جگہ جا کر ہندوستان میں مسلمانوں سے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں مولانا کہ اپنی اسکولیں کھولو, اپنے کالج کھولو. کیوں کھولو؟ کیونکہ اگر تمہاری بیٹیاں تمہاری اسکولوں میں نہیں جائے گی تو جن کے ہاتھ میں جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹک میں شیطانوں نے کیا ناٹک کیا. کرناٹک میں شیطانوں نے کیا ناٹک کیا کہ کرناٹک میں انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمان کی بیٹیوں کو اگر ہمارے کالج میں پڑھنا ہے تو وہ حجاب نہیں لگائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مسکان نام کی ایک ہماری بیٹی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسکان نام کی ہماری بیٹی, جب اس کو 50-60 کتوں نے گھیر لیا, وہ ڈری نہیں, وہ بیچ میں گئی اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی رہی, مگر اس نے اپنے چہرے سے اپنے نقاب اور حجاب کو نہیں ہٹایا. اللہ نے اس کو وہ عزت بخشی کہ مسکان پوری دنیا میں حجاب گرل کے نام سے مشہور ہو گئی. آج بھی گوگل پر آپ ڈالو حجاب گرل تو مسکان کی تصویر گوگل پیش کر دے. آپ یہ دیکھو, او میرے یارو, تمہاری خود کی اسکولیں ہوگی, تمہاری بیٹیاں عزت کے ساتھ جائیں گی, عزت کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, نقاب کے ساتھ پڑھیں گی. ہم کہتے ہیں تمہاری خود کی اسکول. بقایا میں آپ سے اپیل کر کے جا رہا ہوں کہ اپنی بہترین اسکولیں بناؤ, اپنی بہترین کالجز بناؤ, اپنے بہترین مدرسے بناؤ. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ مدرسہ, یہ جامعہ حسان بن ثابت ایک چھوٹے سے روم میں چل رہا ہے. یہ جگہ جس شخص نے دی ہے ہم اس کو بھی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس خاندان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. زور سے بول دو آمین. لیکن بقائن والوں طے کر لو کہ اب یہ 150 بچے پڑھتے ہیں, اب اتنا سا مدرسہ ہم کو نہیں چلے گا, اب ہم بڑا مدرسہ بنائیں گے. ایسا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا بنائیں گے, بولو انشاءاللہ کیا بنائیں گے. مولانا جنید صاحب آپ تیار رہیے, جگہ اور دیکھیے, بڑا مدرسہ بنائیں گے. مسلمانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بناؤ اپنے مدرسے, اور میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے دنیا کی تعلیم سے بھی آپ پیچھے مت ہٹو. آج مجاہد صاحب کیا ہو رہا ہے, ابھی دیکھو مثال سمجھ لو. میری بیٹی اگر حمل سے ہے, میری بہو اگر حمل سے ہے, میری بیوی اگر حمل سے ہے, اب ہم کو سونوگرافی کرنے جانا ہے. اب سونوگرافی کرنے کے لیے ہم اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو, اپنی بہو کو, اپنی بیوی کو غیر مردوں کے پاس لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ لے جاتے. ارے کون آپ کو, کون سا اسلام آپ کی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے سے منع کر رہا ہے؟ بناؤ اچھے ڈاکٹر. میرا ہاسپٹل ہے, میرا خود کا ہاسپٹل ہے, میرے ہاسپٹل میں میرے گھر کے 11 ڈاکٹر ہیں
اور میرے گھر کی 6 عورتیں ہیں جو عزت کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ مسلم عورتوں کا ڈلیوری کا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں مسلمانوں، آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی عورتوں کو غیر مرد ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ بناؤ نا ڈاکٹر۔ میں جان بوجھ کر یہاں پر پھر سے آ گیا دنیاوی تعلیم۔